نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وبعد۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالیہ یونیورسٹی کلکتے سے ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب کا ایک سوال تھا کہ زکوٰۃ الفطر کے سلسلے میں اناج دینا ہے یا قیمت دینا بھی جائز ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خاص کر زکوٰۃ الفطر میں اناج یا قیمت یہ ان مختلف مسائل میں سے ہے جس میں علماء کرام کی دو رائے ہے، اور یہ بھی رائے بھی پہلے سے ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور یہ اجتہادی مسائل میں سے بھی ہے، مختلف مسائل میں سے ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایک علمی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ اصول کی پیروی کریں۔ اصول یہ ہے کہ خاص کر اختلافی مسائل میں وسعت کی ضرورت ہے، اور اعتدال کی راہ بھی ہم تلاش کریں، فریق ثانی کے دلائل کا احترام بھی کریں۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سے یہ قول منقول ہے، آپ کہتے تھے رأی صواب یحتمل الخطأ ورأی غیری خطأ یحتمل الصواب، کہ میری رائے درست تو ہے لیکن خطا کا احتمال تو ہے اس میں، اور ہمارے فریق ثانی کی رائے جو ہے اس میں خطا تو ہے، غلطی تو ہے اس میں، لیکن صواب یعنی درستگی کا احتمال بھی ہے۔ تو خاص کر اجتہادی مسائل میں، مختلفی مسائل میں ہم جو ہے خاص کر جس مسئلے کو ہم راجح سمجھتے ہیں تو دوسرے قول کو جو ہے مرجوح سمجھتے ہیں، تو مرجوح قول کو ہم مردود نہ سمجھیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلفی مسائل جتنے بھی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ مسئلہ راجح کا ہے، مرجوح کا ہے، یا جو ہے افضل کا ہے یا غیر افضل کا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے خاص کر مشہور مسئلہ ہے ایک مجلس کی 3 طلاق کے مسئلے میں جمہور خاص کر ائمہ اربعہ سب جو ہیں ایک مجلس کی 3 طلاق کے واقع ہونے کے قائل ہیں، جو کہ محدثین رحمہم اللہ یہ سب جو ہیں ایک مجلس کی 3 طلاق بھی جو ہے ایک ہی طلاق شمار کرتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود فریق ثانی کے دلائل کا احترام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی جو خاص کر ہر سال زکوٰۃ الفطر کے سلسلے میں ایک رائے جمہور کی طرف سے آتی ہے، ائمہ ثلاثہ امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ اناج دینے ہی کے قائل ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک دوسری رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ اور بھی اکابر اس زمانے میں جیسے حسن بصری رحمہ اللہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، سفیان ثوری وغیرہ جو ہیں، جیسے اسحاق اور ابو ثور وغیرہ بھی نے کہا ہے کہ لا تجزی الا عند ضرورہ، کہ ضرورت کے تحت نقد دینا، قیمت دینا یہ جائز ہے۔ بلکہ اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ بھی ہے قول کہ مصلحت راجحہ میں جب جو ہے خاص کر مصلحت راجحہ ہو، یا جو ہے خاص کر حالات کے اعتبار سے اس کی ضرورت ہو، تو جو ہے قیمت دینا جائز ہے، ورنہ اصولاً آپ نے شروع میں یہ کہا کہ جو قیمت دینا جائز نہیں ہے۔ شروع میں کہتے ہیں کہ جو ہے خاص کر یہ ہے کہ اخراج القیمہ لغیر حاجہ ولا مصلحہ راجحہ ممنوع منہ، پھر آگے چل کے کہتے ہیں اما اخراج القیمہ للحاجۃ او المصلحۃ او العدل فلا باس بہ۔ پھر اسی طرح شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی زکوٰۃ الفطر جو ہے نقد قیمت دے دیا ہے بعض علماء کے قول کے مطابق، پھر اسے بعد میں معلوم ہوا کہ دوسرا قول ہے کہ اناج ہی دینا چاہیے، قول راجح وہ ہے، تو کیا اس پر لازم ہے کہ دوبارہ جو ہے اناج صدقہ فطر کے طور پر ادا کرے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لا یلزمہ، اس پر لازم نہیں ہے۔ جس نے بھی کسی عالم کے فتوے پر یا جو ہے اپنے علماء کے رائے کے مطابق زکوٰۃ الفطر میں قیمت دے دیا ہے تو کافی
معافی ہے، فلا شیء علیہ، اس کے اوپر کوئی چیز دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال امور اجتہادیہ، امور خلافیہ میں علماء کرام اختلاف کی گنجائش رکھتے ہوئے کسی کے رائے کی مخالفت نہ کریں، بلکہ یہ بھی نہ کہیں کہ ہماری رائے ہی سب سے راجح ہے، بلکہ جو یہی درست ہے اور فریق ثانی کی رائے بالکل باطل ہے۔ لفظ باطل کا استعمال جو ہے اختلافی مسائل میں جائز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہیے کہ یہ ہمارا قول راجح ہے، یا ہماری رائے زیادہ مناسب ہے، افضل ہے، یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو لہذا اس موضوع میں اگرچہ کہ ائمہ ثلاثہ کی ایک رائے ہے، اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بڑے بڑے اکابر علماء، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مسائل میں اختلاف کرنے کے باوجود اس مسئلے میں امام صاحب کی تائید میں ہے، اور جو ہے خاص کر زکوٰۃ میں، زکوٰۃ کے مسائل میں، کتاب الزکوٰۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جو حلال اور حرام میں سب سے زیادہ مشہور و معروف تھے، عالمہم بالحلال والحرام کے اعتبار سے، حضرت معاذ بن جبل کی وہ روایت نقل کرتے ہیں تعلیقاً کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جب انہیں یمن بھیجا گیا تھا تو آپ نے یمن والوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ جو وغیرہ دینے کے بجائے آپ لوگ قمیص یا جو ہے لباس، آپ لوگوں کے پاس جو چادر وغیرہ ہے، ایسی چیزیں دے دو تاکہ مدینہ کے انصار و مہاجرین کے لیے یہ چیز زیادہ مناسب ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسان ہے۔ گویا کہ بعین ہی زکوٰۃ میں وہی چیز دینے کے بجائے، لے کر آنے کے بجائے، آپ نے ان لوگوں سے ایک رائے پیش کی، اور یہی رائے کے مطابق انہوں نے عمل بھی کیا، اور یہ معاملہ عہد نبوت میں پیش آیا۔ تو جب زکوٰۃ مفروضہ میں یہ گنجائش جب ہے تو بدرجہ اولیٰ جو ہے خاص کر یہ صدقہ فطر میں یہ چیز قیمت ادا کرنا حالات کے اعتبار سے، اور لوگوں کی مصلحت اور لوگوں کی ضرورت کے حساب سے قیمت دینا بھی جائز ہے، جیسے دوسری رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھنا یہ بھی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن بصری کا ایک قول آیا ہے، لا باس ان تعطى الدراهم فی صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر میں درہم دینا جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ابو اسحاق سے اور ایک قول آیا ہے، قال ادرکتهم وهم يعدون فی صدقۃ رمضان الدراهم بقیمت الطعام۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اسلاف کو پایا ہے کہ وہ لوگ اناج کی قیمت کے بدلے میں اناج کی قیمت ادا کرتے تھے، یعنی درہم دے کر کے۔ زکوٰۃ الفطر میں اناج دینے کے بجائے درہم دینے کا رواج تھا، اور وہ لوگ جو ہے درہم صدقہ فطر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، وعن عطاء انہ کان یعطى فی صدقۃ الفطر ورقا اے دراہم فضیہ، یعنی کہ اسلاف جو ہیں صدقہ فطر میں چاندی سے باقاعدہ اس زمانے میں زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ الغرض مختصر بات یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں بہتر جسے ہم جامعہ دارالاسلام کا بھی فتویٰ ہے، خاص کر ہمارے اساتذہ میں مرحومین میں شیخ التفسیر مولانا ظہیر الدین صاحب، مولانا حفیظ الرحمن صاحب اور مولانا حافظ ظفر الحق صاحب رحمہ اللہ جمیعاً، اور موجودہ اساتذہ میں مولانا دکتور عبداللہ جولم صاحب حفظہ اللہ وغیرہ جو ہیں، بلکہ ہم لوگوں کا فتویٰ خود جامعہ کا یہ ہے کہ اناج دینا افضل ہے اور قیمت دینا بھی جائز ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خصوصاً ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بتایا ہے اپنی کتاب درایا میں کہ کانا یأمرنا، ابن عمر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ان نخرجها قبل الصلاة وکانا یقسمها قبل ان ينصرف ويقول اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، اور کہتے ہیں آگے چل کر کے کہ اس حدیث کی اصل صحیحین کے اندر موجود ہے، یعنی ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم جو نماز کو جانے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کریں، اور جو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم بھی کرتے تھے، واپس آنے سے پہلے ہی سب تقسیم بھی کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے اغنوہم،
عن الطواف فی هذا اليوم، ان مساکین کو، ان فقراء کو جو ہے بے نیاز کر دو، عید کے دن خاص کر لوگوں کے پاس مانگنے سے پہلے انہیں بے نیاز کر دو، ان کی ضرورتیں پوری کر دو۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، کاتب وحی، بلکہ امیر شام جو ہے وہ فرماتے تھے کہ انی لارا مدینی من ثمراء الشام تعدل صاعا من التمر، کہ شام کے علاقے کے گیہوں کا جو 2 مد ہے، تقریباً 2 مد یہاں مکہ مدینہ کے 1 سا کھجور کے برابر ہے، یعنی قیمت کے اعتبار سے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے صحابہ کی موجودگی میں باقاعدہ قیمت کا لحاظ کر کے بتایا، نصف سا اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر گیہوں دے دیا تو کافی ہے، اس لیے کہ قیمت کے اعتبار سے گیہوں کی قیمت زیادہ ہے اور کھجور کے مقابلے میں۔ اور یہ روایت صحیح النسائی میں ہے، 2512 حدیث نمبر ہے۔ تیسری بات، زکوٰۃ الفطر کا جو مسئلہ ہے، اس دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس زمانے میں صحابہ جو غلے یا اناج جو دیا کرتے تھے، اس زمانے میں تبادلہ خود جو لوگوں کا ہوتا تھا درہم و دینار کا نہیں ہوتا تھا۔ لوگ جو ہے کھجور دے کر گیہوں دے کر کھجور دے کر جو وغیرہ خریدتے تھے، درہم و دینار کا تبادلہ بہت کم تھا اس زمانے میں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے، اناج کی بات بھی اس لیے کہی گئی کہ اس زمانے میں فقراء اور مساکین کو درہم و دینار کے مقابلے میں فقر و فاقہ کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے گیہوں کی ضرورت تھی، کھجور کی ضرورت تھی، اور منقع کی ضرورت تھی، اور پنیر کی ضرورت تھی۔ تو اس زمانے میں غلہ نکال کے دینا ہی، اور خاص کر فقراء کے حساب سے زیادہ نفع بخش معاملہ یہی تھا اس زمانے میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس دور میں غلہ جو ہے دیتے تھے، اور اس میں فقراء کا فائدہ تھا۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں، مقاصد شریعت کے حساب سے دیکھیے تو درہم و دینار کا تبادلہ جو ہے، یا موجودہ سکہ جو بھی چلتا ہے، اس سکے کا رواج زیادہ ہے۔ اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے آج کے زمانے میں نہیں ہوتا، جس طرح عہد نبوت میں ہوا کرتا تھا۔ اور تیسری اور بلکہ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے علماء محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ فتویٰ جو ہے حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے بدلتے رہتا ہے۔ اس لیے خاص کر اس زمانے کا ایک فتویٰ رہا ہوگا، اس زمانے کے احکامات کچھ اور رہے ہوں گے، لیکن موجودہ دور کے حالات کے اعتبار سے بہتر صورت یہ ہے کہ ہم اس رائے کو معتدل انداز میں، بغیر کسی تشدد کے یا فریق ثانی کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی یعنی احترام سے ہٹ کر کوئی بات کیے بغیر، ہم یہ کہیں کہ اناج بھی اگر دینا ہے تو اناج دینا افضل ہے، لیکن قیمت دینے کی گنجائش ہے، اور قیمت دینا بھی جائز ہے، اور مساکین کی ضرورتوں کا لحاظ رکھنا یہ وقت اور حالات کے اعتبار سے یہی تقاضا ہے کہ ہم ان سب کا خیال رکھیں، اور فریق ثانی کے رائے کا احترام کریں، اور جو خاص کر علماء کرام آپس میں ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ رکھیں، اگرچہ کہ آپ کی رائے فریق ثانی کی رائے سے بالکل الگ ہو، اختلاف کی گنجائش ہے لیکن مخالفت کی گنجائش نہیں، یا ایک دوسرے کی تذلیل وغیرہ کرنے سے بچیں، اس لیے کہ یہ سب علمی مسائل ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، اور اس میں خاص کر ہمیں علمی مسائل میں اصولوں کو سامنے رکھنا ہے۔ بلکہ امام شافعی کے بقول ہم یہ کہیں، رأیی صواب یحتمل الخطا، میری رائے درست تو ہے لیکن خطا کا احتمال ہے، اور رأی غیر خطا یحتمل الصواب، کہ فریق ثانی کی رائے اگرچہ کہ خطا ہے، غلطی ہے اس میں، لیکن درستگی کا احتمال باقی ہے۔ یہی چیز سب سے بہتر قول ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو خاص کر ماہ رمضان میں سکون کے ساتھ رمضان کے روزے پورے کرنے، اور خاص کر یہ جو عبادت ہے صدقہ فطر، زکوٰۃ الفطر وغیرہ، اسے کما حق خود دینے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔